السلام علیکم۔ آج ہم ایک گہرے روحانی موضوع پر بات کریں گے کہ وہ انسان پہلے ہی آپ کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا دل ایک ہی سوال پر اٹک جاتا ہے، آخر میرا نصیب کب کھلے گا؟ جس کے لیے میں نے راتوں کو آنسو بہائے، وہ شخص جس کے لیے دل دھڑکتا ہے، وہ میرے نصیب میں کب آئے گا؟ ہر اس شخص کے لیے میری دل سے دعا ہے جو کسی دعا کے سہارے جیتا ہے۔ اگر آپ کا دل کسی ایسی خواہش سے جڑا ہے جو آپ کے لیے بہتر نہیں، تو اللہ اسے سکون کے ساتھ توڑ دے، اور اگر وہ آپ کی تقدیر کا حصہ ہے، اللہ اسے آپ کے لیے آسان بنا دے۔ اللہ آپ کے قدموں کو وہیں پہنچا دے جہاں اس کی رضا لکھی ہے۔ اللہ آپ کے دل کو وہ سکون و اطمینان عطا فرمائے جو صرف اس کے فیصلوں پر یقین سے آتا ہے۔ اللہ آپ سب کے نصیب میں نیک ہم سفر لکھ دے۔ اللہ تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ جب دل پہلی بار کسی خاص انسان کی طرف جھکنے لگتا ہے، بغیر کسی ظاہری وجہ یا لالچ کے، اور اچانک اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسے اس کا دل بدلنے لگا ہے، سوچیں بدلنے لگی ہیں، احساسات گہرے ہونے لگے ہیں، ترجیحات میں بھی بدلاؤ آنے لگا ہے، اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایک خاص شخص، وہی چہرہ، وہی نام، کیسے اس کے اندر اتنی گہری جگہ بنا لیتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں محبت کی طلب رکھی ہے۔ یہ خواہش کہ ہمیں بھی کوئی ایسا انسان ملے جس کے ساتھ ہم اپنی زندگی بہتر سے گزار سکیں، جو دنیا و آخرت میں ہمارے لیے بھلائی کا سبب بنے، جس کے ساتھ رہ کر ہم سکون محسوس کریں۔ اور جب دل کو وہ ایک شخص مل جائے، تب انسان کی پوری زندگی سنور جاتی ہے، اس کی پوری دنیا خاموشی سے بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی دعائیں بھی بدلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر دعاؤں میں، سوچوں میں، خوابوں میں صرف ایک ہی چہرہ اور نام بستا ہے۔ انسان بے اختیار ہر امید اسی ایک شخص سے جوڑ دیتا ہے، وہ شخص جو شاید ابھی اس کی زندگی میں آیا بھی نہیں ہوتا، مگر دل اسے اپنا سب کچھ مان لیتا ہے۔ اور یہ کیفیت بہت عجیب ہوتی ہے، کیونکہ محبت کی پہلی ہوا اندر کچھ نہ کچھ ضرور بدل کر جاتی ہے، اور پھر انسان کے دل میں یہ خواہش شدت سے پیدا ہوتی ہے کہ کاش میرا نصیب اسی شخص کے ساتھ جڑ جائے اور میں اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزاروں۔ اور یہ صرف انسان کے جذبات نہیں ہوتے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی وہ دعا ہوتی ہے جسے انسان پوری سچائی سے مانگتا ہے، اور اس چاہت کے حصول کے لیے انتظار بھی کرتا ہے۔ کبھی کبھی دل میں بے چینی ہونے لگتی ہے، لیکن پھر بھی دل بار بار اسی ایک شخص کی طرف پلٹتا ہے، اور بے ساختہ دل سے دعا نکلتی ہے، یا اللہ اگر یہی میرا نصیب ہے تو اسے میرے لیے آسان بنا اور میرے دل کو مضبوط کر دے۔ ایسی محبت کو کبھی بھی اتفاق نہ سمجھیں، یہ آپ کے صبر، دعا اور اللہ پر آپ کے پختہ یقین کا نتیجہ ہوتی ہے۔ کائنات میں کوئی چیز اتفاق سے نہیں ہوتی، خصوصاً وہ محبت جو آپ کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ بنتی ہے، آپ کا وہ ساتھی جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے ملنے سے پہلے آپ کو یہ 5 روحانی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی، سکون، اطمینان اور دل کا گہرا جھکاؤ۔ پہلی اور سب سے طاقتور نشانی آپ کے اندر کا سکون ہے۔ جب آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو آپ کے لیے مقدر ہوتا ہے، تو دل کو ایک عجیب سا اطمینان ملتا ہے۔ یہ بے چینی یا ہلکا پھلکا جنون نہیں، بلکہ ایک گہرا قلبی سکون ہے جو آپ کی روح کو محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ اگر اس شخص کی موجودگی میں آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہی وہ انسان ہے جو میرے لیے بنایا گیا ہے، اور آپ کی روح اس روح سے ہم آہنگ محسوس کرتی ہے، تو جان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ دوسری نشانی، آسانی، برکت اور رکاوٹوں کا خود بخود دور ہونا۔ جب اللہ کسی کام کو مقدر کر دیتے ہیں تو وہ اس میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اگرچہ کوشش کرنا ضروری ہے۔
لیکن آپ کو محسوس ہوگا کہ قدرتی طور پر آپ کے راستے کی رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں۔ آپ کے حالات، خاندان اور وسائل ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہے ہیں۔ غیر متوقع طریقوں سے مدد ملنے لگی ہے اور بظاہر ناممکن دکھائی دینے والی چیزیں ممکن ہو جائیں گی۔ اس رشتے میں برکت شامل ہو جاتی ہے، یعنی کم وسائل اور کم کوشش کے باوجود زیادہ خوشی اور اطمینان ملنا۔ یہ آسانی دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بندھن کو مضبوط کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تیسری نشانی، باہمی ترقی اور ایک دوسرے کو بہتر بنانا۔ مقدر کا رشتہ صرف ایک جذباتی بندھن نہیں ہوتا، یہ آپ کی روحانی، اخلاقی اور عملی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ کا ساتھی آپ کی کمزوریوں کا مذاق اڑانے کی بجائے انہیں دور کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو نیکی کی طرف ابھارتے ہیں، آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ آپ کو دنیا کے لیے بھی بہتر انسان بناتا ہے اور آخرت کی تیاری میں بھی آپ کا سہارا بنتا ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو کہ اس رشتے میں آنے کے بعد آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئی ہے، تو یہ ایک واضح نشانی ہے کہ یہ رشتہ اللہ کی مرضی سے آپ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ چوتھی نشانی، خوابوں میں مستقبل کے خاکے نظر آنا۔ آپ کو خوابوں میں بار بار مستقبل کے مناظر، گھر، زندگی کا ساتھی یا خوشیوں بھری زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحے نظر آنے لگیں، تو یہ خواب محض عام خواب نہیں بلکہ ایک روحانی اشارہ ہوتے ہیں۔ ایسے خواب دیکھنا دل و دماغ کے لیے ایک تنبیہ کی طرح کام کرتا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی میں محبت اور رشتہ لانے والا ہے۔ یہ نشانی خاص طور پر اس وقت زیادہ نمایاں ہوتی ہے جب آپ کے خواب زیادہ خوشگوار، واضح اور بار بار آنے والے ہوں۔ اگر آپ انہیں نظر انداز کریں تو یہ احساس بھی دل میں چھپا رہتا ہے اور بار بار آپ کے دماغ میں آتا ہے۔ خوابوں کے یہ مناظر آپ کی روحانی اور جذباتی تیاری کو ظاہر کرتے ہیں تاکہ آپ زندگی کے نئے سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ پانچویں نشانی، اس کا ذکر آپ کی زبان پر جاری ہو جانا۔ جب اللہ کسی کو آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے تو وہ آپ کی زبان پر اس کا نام جاری کر دیتا ہے۔ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی تب دیتا ہے جب وہ آپ کی جھولی بھرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ نصیب میں نہ ہوتا تو اللہ آپ کے دل سے اس کی طلب ہی نکال دیتا۔ اگر وہ شخص آپ کے نصیب میں ہے تو پہاڑ بھی راستہ دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو اللہ اس سے بہتر آپ کو دے کر آپ کو راضی کر دے گا۔ یاد رکھیں، انسان محبت تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، مگر اسے پانا یا کھو دینا یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر یہ نشانیاں آپ کو محسوس ہوں تو سمجھ جائیں کہ وہ شخص آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔